آج ہم اردو کا خلاصہ پڑھیں گے امتحان، اور یہ سبق نمبر 9 ہے اردو لازمی کی کتاب میں، اور اس سبق کو لکھنے والے کا نام ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا شمار ممتاز مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ اس سبق میں وہ کہتے ہیں کہ بندے کو امتحان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ امتحان کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، پاس یا فیل۔ اگر فیل ہو جائیں تو اگلے سال صحیح۔ مصنف کہتے ہیں کہ میرے اکثر دوست امتحان کے دنوں میں بے قرار نظر آتے ہیں، لیکن میں تمام عمر امتحان دینے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر پڑھنے اور لکھنے کو مجھے نہ کہا جائے۔ میں نے 2 سال میں قانون کا کورس پورا کیا۔ اس کلاس میں میرے ایک دوست تھے منشی صاحب، وہ میری حاضری لگا دیا کرتے تھے، جبکہ میں اپنے کلاس کے دوسرے دوستوں کے ساتھ کلاس روم سے باہر کہیں ٹہلتا رہتا تھا۔ والد صاحب خوش تھے کہ میرا بیٹا وکیل بن جائے گا۔ 2 سال بعد امتحان کے نزدیک میری فرمائش پر مجھے والدہ صاحبہ والا کمرہ پڑھائی کے لیے مل گیا۔ میں رات کو جلد کمرے کا دروازہ بند کر کے سو جاتا، جبکہ گھر والے یہی سمجھ رہے ہوتے کہ میں کمرے میں بند دروازے کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں کمرہ امتحان میں پہنچ گیا، یاد کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مجھے 2 وجہ سے امتحان میں کامیابی کی امید تھی۔ اول تو امداد غیبی، دوسرے پرچوں کی الٹ پھیر۔ یعنی مجھے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی شریف نگران پرچہ حل کروا دے گا، یعنی کمرہ امتحان میں مجھے کوئی شریف نگران پیپر حل کرا دے گا، یا پھر کسی ملازم کو لالچ دے کر میں اپنا پرچہ کسی دوسرے امیدوار سے بدل لوں گا۔ کمرہ امتحان میں ایک نگران مجھے میری جگہ پر بٹھا کر آیا۔ میں سمجھا کہ یہ شریف آدمی امتحان میں میری مدد ضرور کرے گا۔ سوالیہ پرچہ ملا تو سارا پرچہ پڑھ کر بھی مجھے پتہ نہ چلا کہ پرچہ کس مضمون کا ہے۔ میں نے اپنے برابر والے سے پوچھنے کی کوشش کی تو مجھے نگرانوں کی طرف سے ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ میں نے گارڈ سے سوال کا جواب بتانے کا مطالبہ کیا تو اس نے مسکرا کر انکار کر دیا، میں نہیں دسنا۔ اب کسی طرف سے بھی پیپر میں مدد ملنے کی امید مجھے نہ رہی۔ پرچے میں 6 گھنٹے فارغ بیٹھے رہنا مشکل کام تھا۔ میں آدھے گھنٹے بعد ہی کمرہ امتحان سے باہر جانا چاہتا تھا، مگر والد صاحب روزانہ 11 بجے باہر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میں والد صاحب سے پرچے کے مشکل ہونے کی شکایت کرتا، لیکن والد صاحب ہمیشہ مجھے تسلی دیا کرتے۔ والد صاحب نے میرے لیے سفارش بھی کروائی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ ممتحن نے سفارش ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ جب رزلٹ سامنے آیا تو میں نے سارے پیپرز میں صرف 2 نمبر حاصل کیے۔ والد صاحب نے ممتحنوں کو برا بھلا کہا اور مجھے آئندہ سال دوبارہ امتحان دینے کے لیے کہا۔ اس طرح مجھے ایک اور سال فارغ رہنے یا فرصت سے گزارنے کا موقع مل گیا۔
Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.